اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم ایک سبق پڑھ رہے ہیں، آزمائش شرط ہے، 8ویں کے اردو کے پیج نمبر 65 پر یہ سبق دیا ہوا ہے۔ اور ہم نے یہاں تک دیکھا کہ ایک بوڑھے باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ اپنے دوستوں کو کسی آزمائش کے وقت ان کو پرکھ لینا، ان کا امتحان کر لینا۔ اور اس طرح اس نے، جب اس کا باپ مر گیا تو اس نے یہ تیار کر لیا، ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے قریبی دوست جو مخبری کا کام کرتا ہے اور اپنی بیوی کو پرکھنے کا ارادہ کر لیا۔ اور اس نے شہر سے واپس جب وہ گاؤں آ رہا تھا تو اس نے ایک کسائی سے ایک سری پائی خرید کر وہ تھیلے میں بھر کر گھر آیا اور رات کے وقت اپنے آنگن میں گڈھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی کہ اس کی جو حیرت تھی بھی اس کی بیوی کی، وہ خوف میں تبدیل ہو رہی تھی، یعنی اسے خوف ہو رہا تھا۔ تو اس کے شوہر نے، یعنی اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی یعنی کٹا ہوا سر کو انتقاماً یعنی بدلے کے طور پہ اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر، یعنی اس کام کو مکمل کرنے کے بعد نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی، اور اس کی جو بیوی تھی وہ ساری رات سو نہ سکی۔ تو یہ خوف تھا، دہشت تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور ان کو سزا ہو جائے۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا، صبح کو جب یہ نوجوان کہیں کام پہ چلا گیا تو اس کا جو دوست تھا، جو سرکاری جاسوس تھا، مخبر تھا، ان کے گھر میں داخل ہوا، یعنی ان کے گھر پہ آیا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا، معلوم کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ یہاں ایک محاورہ استعمال ہوا ہے، چہرے پہ ہوائیاں اڑنا، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ خوف میں ہے۔ اس کے لیے ہم ایک اور محاورہ بھی استعمال کرتے ہیں، چہرے پہ 12 بجنا، یعنی کہ اس کے چہرے پہ 12 بج رہے تھے یا اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی، اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، آنکھوں کا رنگ سرخ ہو رہا ہے۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ میاں بیوی کو رات میں کچھ انبن ہو گئی ہوگی، کچھ تو میں جسے کہتے ہیں اردو میں، تو اس وجہ سے شاید رات کو جاگے ہوں گے یا رات کو لڑے ہوں گے، تو اس وجہ سے۔ لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی۔ خلاف معمول کا مطلب کہ جو خلاف معمول یعنی کہ جو روز نہیں ہوتا ہے، اس کو کہہ رہے خلاف معمول، جو ہر روز نہیں ہو سکتا۔ اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابی سچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ تو اب اس نے اپنی بھابی یعنی اپنے دوست کی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونا یعنی زار و قطار رونا، بے اختیار رونا، اور اسے التجائیاں کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو، تم اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے۔ تو بالکل اس نے وہ ساری کہانی منوان اپنے شوہر کے دوست کو سنائی کہ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دوست کا قتل کیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ اور جو رات کو یہ قصہ ہوا تھا، یہ ماجرا ہوا تھا، وہ سارا اپنے شوہر کے دوست کو سنایا۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ سرکاری مخبر یعنی اس کا دوست نے اس خاتون کو، خاتون عورت کو کہتے ہیں، اور عورت اور خاتون میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عورت کسی بھی عورت کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن خاتون اس کے لیے ایک زیادہ ہی تعظیم والا لفظ ہے۔ جب ہم کسی عورت کو تعظیم سے پکارتے ہیں تو خاتون کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو لیڈی کہتے ہیں۔ جیسے وہاں انگریزی میں ہمارے پاس 2 لفظ ہیں، لیڈی اور وومن، تو یہاں عورت اور خاتون کو دلاسا دیا، یعنی اس کو
پریشانی حالت میں اس کو دلاسا دیا، اس کی ڈھارس بندھائی اور یہ دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جاری کرتا، الٹا پاؤں اور سیدھا پاؤں دھانے پاؤں کو کہتے ہیں، اور الٹا پاؤں بھانے پاؤں کو کہتے ہیں، اور الٹا پاؤں اب یہاں مراد ہے الٹے پاؤں کہنے کی بالکل وہیں سے واپس چلے جانا، تو یعنی الٹے پاؤں۔ تو اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی۔ اب اتفاق کا معاملہ ہے، یعنی شہر میں ایک قتل ہوا بھی تھا، یعنی واردات ہوئی تھی، حادثہ سانحہ ہوا تھا، جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ بالکل ایسی ہی حالت ہوئی تھی کہ شہر میں کسی کا قتل ہوا تھا اور کسی قاتل نے اس مقتول، یعنی قتل کرنے والا مقتول جس کا قتل کیا گیا ہو، مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اب مقتول یعنی کہ جو مرا تھا، جس کا قتل ہوا تھا، اس کے وارث یعنی اس کے گھر والے کھاتے پیتے لوگ تھے، یعنی امیر لوگ تھے۔ انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی، اعلان کروا دی کہ جو قاتل کا پتہ دے گا تو اسے نقد انعام دیا جائے گا۔ اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ سرگرم کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس کام میں لگی ہوئی تھی۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ اب اس سرکاری مخبر کے دل میں یہ خیال ہوا، اسے پورا یقین ہوا کہ جو قتل ہوا ہے وہ اس کے دوست نے ہی کیا ہے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی، چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی اور انعام کے لالچ میں پولیس کو خبر کر دی اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے اسے تو وہ بے خبر تھا، یعنی اسے اس کا علم نہیں تھا کہ دوستی کس چیز کا نام ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی کہتے ہیں کہ جو کام کسی کو سونپ دیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں فرائض منصبی یا فرض منصبی۔ اور انعام کی لالچ میں، اور جو انعام کی منادی کرا دی تھی اس کی لالچ میں پولیس کو خبر کر دی، اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ پولیس کا عملہ یعنی پولیس کا سٹاف لے کر وہ اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میرے بچوں، آج کے سبق میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس سے آگے مزید وضاحت ہوگی۔ وسلام۔